تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے صفا لا یتکلمون. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو صفا لا یتکلمون. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کلمے کو رواں کس طرح پڑھیں گے، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو کیا ہے وہ ہے کہ رواں. اب رواں کس طرح ہے؟ جیسے صفا لا یتکلمون، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تو یہ میں نے آپ کو رواں پڑھ کے بتایا ہے. تو چلیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو زبر کو بالکل نہیں کھینچتے، اور آگے فا کے اوپر تشدید ہے تو میں صاد کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا. جیسے صاد فا زبر صف. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ صف. فا دو زبر لام فل، لام الف زبر لا، صف لا. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر وقف کروں گا تو صفن سے یہ کیا بن جائے گا؟ صفا. فا دو زبر فن، صفن، پھر وقفن صفا، پھر آگے سے صفا لا. اس طرح اگر میں ملا کے نہیں پڑھوں گا تو صفا لا. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ صفا لا. ٹھیک ہے، یا زبر یا، صفا لا یا، تا زبر تا، صفا لا یا تا. کاف لام زبر کل، لام زبر لا، صفا لا یتکلا. میم واو پیش مو، صفا لا یتکلمو. نون زبر نا، صفا لا یتکلمون. وقفا صفا لا یتکلمون. تو یہاں پر میں نے آپ کو دوسری بات بتا دی، ہجے کر کے بتایا کہ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، صاد کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. میں نے صاد کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھا کیونکہ فا کے اوپر تشدید ہے. تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے. پھر تشدید کیا ہے؟ آگے والے حرف کے ساتھ بھی مل کر اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں، فا دو زبر فن ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ میں پھر فا کو دو زبر آ گئی، نون تنوین آ گئی، تو میں یہاں پر آگے لام آ گیا. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں. جیسے صفن سے صفل، لام الف زبر لا. ٹھیک ہے، تو صفل لا، یہاں پر صفن لا، یہ غنہ ختم ہو جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں. ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا. جیسا کہ میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ جب لام اور را آ جاتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں، صفا لا یا زبر یا کے اوپر زبر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زبر حرکات میں سے ہے. حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں، زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو اس کو متحرک کہتے ہیں. اور اسی طرح حرکت کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک، کھینچنا نہیں ہے، اور دوسرا لمبا نہیں کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یا زبر یا، صفا لا یا، تا زبر تا. یہ میں نے آپ کو ہجے کر کے بتایا. اب یہاں پر دیکھیں، یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو صفا لا یا. تا کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، تو کاف لام زبر کل، لام زبر لا. تو لام کے اوپر تشدید ہے، لام پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی مل کر پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق بھی پڑھا جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ صفا لا یتکلا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، صفا لا یتکلا، میم واو پیش مو. تو یہ کیا ہے؟ یہ واو مدہ ہے. واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب صفا لا، یہاں پر الف مدہ آ گیا، لام ساکن ہے، الف ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، لام الف زبر لا.
اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، اور یہاں پر میم واو پیش مو، لا مو، تو یہ کیا ہے؟ یہ الف مدہ کی مثال ہے، یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن جائے گا کلمہ؟ صف لا یتکلمون، نون زبر نا، صف لا یتکلمون۔ اب یہاں پر آخر میں جو وقف ہے اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ جب ہم سانس کو توڑیں گے، رکیں گے، تو اس کلمے کے اندر صف لا یتکلمون، تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اب رہی بات اس کی صف لا، اب یہاں پر میں اگر رکوں گا تو یہاں پر دیکھیں صفا، اب تا یہ کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے، قاف بھی لکھا ہوا ہے، لام بھی لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر کوٹھی آتی ہے چھوٹی سی، جو تا لکھا ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر وقف تام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ جیسے صفا، پھر آگے کیا ہے؟ لا یتکلمون، تو یہاں پر دیکھیں صفا، اس کو میں الگ کر دوں گا، لا یتکلمون۔ جب میں وقف کروں گا دو زبر کے اوپر، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو زبر حالت وقف میں وقف بالابدال کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، صفن سے صفا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ وقف کے اندر یہ بدل جائے گی الف کے ساتھ، صفا، پھر لا یتکلمون۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو صفا لا یتکلمون، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زبر۔ یہاں پر میں نے کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ جیسے یہاں پر زبر ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر زبر، تو یہ جو زبر ہے یہ حرکات میں سے ہے۔ اب حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ حرکات ہوتی ہیں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم حرکات کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت ہم نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، کھینچنا نہیں ہے، نمبر 2، زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور نمبر 3، جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے، وہ ہے تشدید۔ جیسا کہ یہاں پر ہے، جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ تشدید 3 دندان والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، یعنی تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اور تشدید کو پڑھتے وقت ہم نے ایک بات کا خیال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ہم نے 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 حرفوں جتنی یہاں پر دیر لگانی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس تشدید کے اندر کیا ہے؟ اس کو ہم نے سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صف الرحمن، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تنوین، 2 زبر، ٹھیک ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہ جو آخر میں آواز پیدا ہوتی ہے، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں، اور اس کے آگے اگر لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پر یہ نون ختم ہو جاتی ہے، صفن لا یتکلمون سے صفن لا یتکلمون ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ من ربک سے مر ربک، اور من لدنہ سے مل لدنہ، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر صفن سے صفن لا بن گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے، یہاں پر میں نے حروف مدہ لکھے ہوئے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ الف مدہ یعنی الف کو اس وقت کھینچ کے پڑھتے ہیں جب اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے لام الف زبر لا، ٹھیک ہے؟ صفا لا۔ اس طرح واو مدہ کی مثال، واو ساکن ہو، پیچھے کیا ہو؟ پیش ہو، جیسے میم واو پیش مو، لا مو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح با یا زیر بی، یا ساکن پیچھے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آخر میں نے لکھا ہوا ہے وقف بالاسکان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے 5 موقع ہیں۔ اگر جہاں پر ہم نے رکنا ہو، وقف کرنا ہو، سانس کو توڑنا ہو، آواز کو توڑنا ہو، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آخر میں 5 حرکات ہوں، جیسے 1 زبر 1 زیر 1 پیش، 2 زیر 2 پیش، اگر یہ 5 حرکات آخر میں آ جائیں گی، تو اگر یہ 5 حرکات آخر میں آ جائیں گی تو وہاں پر ہم وقف بالاسکان کریں گے، یعنی جو ساکن نہیں ہوگا اس کو ساکن کر دیں گے، سکون کریں گے، جیسے العالمین سے العالمین، زیر کی مثال الرحیمی سے الرحیم،
پیش کی مثال نستعین سے نستعین، اس طرح رحیم سے رحیم، غفور سے غفور۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔